اور وہ ہر بندے نے کہنا، لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس، کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر۔ کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا۔ اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک اس سائیڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ ہو آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی، ماں بھوکھی ہے بچے بھوکے نہیں، بارش۔ کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی ہے درد شاپر پہ نا، اور اس نے پیڑ بھر کے قیمہ کھایا۔ جب قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرح منہ کر کے نا کو آواز نکالی۔ تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے۔ ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو، کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار۔ اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر۔ اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئی ہو ہے، اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی تھی حضرت ہے، اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ نرم رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے، تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے
اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں لیکن کی دب کے کی ہے. اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ. اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور اسی حضرت عجیب قوم ہے. نہیں دین سیکھو، دین سیکھو حضرت اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ. غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. تو وہ ہم جنازے پہ چلے گئے. امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا. وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا. تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو. حضرت چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں. حضرت پھر چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں. حضرت پھر چپ. اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے. لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس. اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی. میں نے عرض کی حضور وہ آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی. تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں. میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی. اوئے ہوئے ہوئے. مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی. ہے چسکا لانے سی، ہم اس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا. یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی. جنازگاہ دے نال جڑیاں اینیاں قبراں سن وہ بہت. اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. حضرت اے سیرتیں انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے اندر والا مندہ یہ کتے مندا ہے. جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے. جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں. اے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے والا مندہ پڑھ عالم فاضل ہوئیو کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے. حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے. میں بس ایک کی گزارش کروں گا حضرت ان عہدے والے پاسے آؤ. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو. ہم نے صرف یہ دی ہوئی ہے، یہ ہم نے ان کو دیا. یہ اسی رضیات شکیلہ نو دے چھڑے اے انہاں، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کیونکہ کافی احباب ہیں ہمیشہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم